صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن خامسا وإلا فتهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے بہترین محنت، سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ بندوں کو جوڑیں اور شیطان سے بندوں کو توڑیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقیر بناتا ہے، تمہاری نمازیں چھینتا ہے، تمہاری زکوٰۃ چھینتا ہے، تمہارے حج سے تمہیں محروم کرتا ہے، تمہارے روزوں سے تمہیں محروم کرتا ہے، تمہارے جہاد سے تمہیں محروم کرتا ہے، تمہارے صدقات سے تمہیں محروم کرتا ہے، تمہاری اچھی باتوں سے تمہیں محروم کرتا ہے. دن بدن بندہ فقیر بنتا ہے، دن بدن بندہ محتاج بنتا ہے، دن بدن اللہ کے نور بندے کے ہاتھوں پھر چہروں سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تمہیں غنی بناتا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کرتا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کے بعد تم پہ اپنا فضل فرماتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک سمندر میں کشتی ہو اور اس کی 3 منزلیں ہوں، ایک جماعت نیچے ہو، دوسری اوپر ہو، تیسری اس سے اوپر ہو. نیچے والی جماعت کو پیاس لگ جائے اور ان سے کہا جائے جاؤ اوپر سے پانی لے کر آؤ، وہ لوگ کہیں ہم اوپر نہیں جا سکتے، لہذا ہم نیچے سوراخ کرتے ہیں، پانی خود بخود اندر آئے گا. اوپر والوں کو اطلاع مل گئی کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں اور پانی نیچے سے اندر آ رہا ہے، تو وہ دونوں منزلوں والے دوڑ کر آئیں گے اور بھاگ کر آئیں گے اور ان سے کہیں گے یہاں سوراخ مت کرنا ورنہ تمہاری منزل بھی تباہ ہوگی، ہماری منزل بھی تباہ ہوگی، اوپر والی منزل بھی تباہ ہوگی، بندے بھی جائیں گے، کشتی بھی جائے گی، ظاہر بھی تباہ ہوگا، باطن بھی تباہ ہوگا. ایک عجیب فکر ہوگی، عجیب وحشت ہوگی، عجیب دہشت ہوگی، عجیب ڈر پیدا ہوگا. ہر بندہ یہ سمجھے گا اگر یہ سوراخ کر گیا میں بھی مر جاؤں گا، میری نسلیں مر جائیں گی، میری دولت مٹ جائے گی. اس فکر کے بعد نیچے آپ پہنچیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہاں سوراخ نہیں کرنا، وہ سوراخ کرنے سے رک جائیں گے، سارا بیڑا بچے گا، سارے بندے بچیں گے اور ان کا ایمان بچ جائے گا. اور اگر سب کا ہو اپنے اپنے سوراخ کر لو اور وہاں سے پانی لے لو، ساری منزلیں تباہ ہو جائیں گی، سارے افراد تباہ ہو جائیں گے، سارا نظام تباہ ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، من رآ منکم منکرا، جو بندہ کسی منکر کو دیکھے، شریعت کے علاوہ کسی بات کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر نہیں روک سکتا اپنے دل سے برا سمجھے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہیں ہے اپنی زبان سے، ہاتھ سے، کچھ بھی نہیں ہے اپنے دل میں اس کو برا سمجھو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، کچھ لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، مگر قیامت کے دن وہ اٹھیں گے، انبیاء ان پہ فخر کریں گے، شہداء ان پہ فخر کریں گے. وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، بتائیے اللہ کے نبی اس پہ فخر کریں گے، شہداء اس پہ فخر کریں گے؟
آخر یہ کون ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف کرنے والے، نہیں انل منکر کرنے والے، اللہ سے جوڑنے والے، شیطان سے توڑنے والے، اللہ کا تعارف کروانے والے، شیطان کی مذمتیں بیان کرنے والے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، جمیلوں کا امام ہے، حسینوں کا خالق ہے، خوبصورتوں کا مالک ہے، دولت مندوں کا مالک ہے۔ اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو۔ صحابہ اکرام ہیں، رستم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابی اندر گئے، رستم نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کہا اصحاب رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم آج بندوں کو خدا کہنے سے روکتے ہیں اور خدا کو خدا کہنے کی دعوت دیتے ہیں، بندوں کی محبت سے دور کرتے ہیں، خدا کی محبت کی طرف غالب کرتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی محبت میں دنیا میں آؤ اور اللہ رب العزت کے دشمن نہ بنو۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں کامل ہے فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان کامل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی دنیا میں چلو، دنیا میں چلو، لوگ کوڑا صاف کرتے ہیں، لوگ اپنی گلیاں صاف کرواتے ہیں، لوگ ٹف ٹائل لگواتے ہیں، لوگ بازاروں کی فکر کرتے ہیں، لوگ بازاروں کی کیئر کرتے ہیں، بازاروں میں الیکشن ہوتے ہیں، صدر بنتے ہیں، سیکٹری بنتے ہیں، اسمبلیوں میں الیکشن ہوتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، الیکشن والوں کے جلسے ہوتے ہیں، اپنا منشور پیش کرتے ہیں، اپنی تقریریں پیش کرتے ہیں، اپنا نظام پیش کرتے ہیں۔ الیکشنوں کے بعد بازار کی گلیوں پہ توجہ، سیوریج پہ توجہ، بازار کے اصولوں پہ توجہ، بازار کی ٹریفک پہ توجہ، بازار کے سگنل پہ توجہ، مگر کسی کا یہ منشور ہو کہ ہم جب جیت جائیں گے ہم مخلوق کو اللہ سے جوڑیں گے اور شیطان سے اس کو توڑیں گے، ہم نماز کا قیام کریں گے، ہم زکوٰۃ کا قیام کریں گے، ہم حج کی ترغیب دیں گے، ہم ٹوپی کو فروغ دیں گے، ہم نظام زندگی کو بدلیں گے۔ اور وہ بدلنا کب ہوگا؟ آج ہم مار کھا رہے ہیں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم خوار ہو رہے ہیں، آج ہم بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ہمارے زر مبادلہ بالکل آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں اور ہم اس وقت چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ ڈالر آگے بڑھ گیا، ڈالر آگے بڑھ گیا، ایک سینچری کراس کر گیا، دوسری سینچری کراس کر گیا۔ کیا اللہ اس ڈالر کو روک نہیں سکتے؟ کیا اللہ اس کو نیچا نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ اس کو بالکل ملیا میٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ اس کو ریزہ ریزہ نہیں کر سکتے؟ آپ کے روپے کی عزت، اس کی قدر، اس کی قیمت اللہ کے تعلق سے وابستہ ہے، خزانوں کے گھروں میں آتے نہیں، خزانوں کے بینکوں میں آتے نہیں، بینک کے مالک سے رابطہ نہیں، بینک والے سے کوئی دعا نہیں کرتا، کوئی اجتماعی دعا کیوں نہیں کرتا کہ ہمارا پاکستان اس وقت معاشی طور پر نیچے آ گیا ہے، ہم اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہیں، ہم دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب ہیں، آؤ اجتماعی طور پر ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، آؤ اجتماعی طور پر ہم اللہ کے دین کو آباد کریں، آؤ اجتماعی طور پر ہم استغفار کریں، آؤ اجتماعی طور پر ہم نماز توبہ پڑھیں، آؤ اجتماعی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کے نظام کے ساتھ جڑ جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، نیک اعمال والوں سے، تم ایمان کے بعد نیک اعمال کرو۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تمہیں ایسا خلیفہ عطا فرمائیں گے جس طرح آج سے پہلے خلافت کا نظام قائم تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تمہیں وہ دین نصیب فرمائیں گے جس پہ اللہ راضی ہوں گے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ ہیں ان کو اگر ہم زمین میں رہائش دے دیں، اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کریں
گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ کے پاس تمام کاموں کے انجام۔ الیکشن کے منشور بھی اللہ پیش کرتے ہیں، دنیا کی زمین کو آباد رکھنے کے منشور بھی اللہ پیش کرتے ہیں، دنیا کی زمین کے زرخیز ہونے کے منشور کو بھی اللہ پیش کرتے ہیں۔ ورنہ بڑی بڑی قومیں جن کے ڈالر بڑھ گئے تھے، جن کے درہم بڑھ گئے تھے، جن کے دینار بڑھ گئے تھے، جن کے دودھ زیادہ، بھینسیں زیادہ، گائے زیادہ، باغ زیادہ، معاشیات زیادہ، اناج زیادہ، ضرورتوں سے بڑھ کر زیادہ، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ قوم سبا گزری ہے، آپ ان کی رہائش دیکھو، جنتان عن یمین وشمال، دو باغ مکان کے دائیں طرف، دو باغ مکان کے بائیں طرف، فیسنگ پارک اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جنتان عن یمین دو باغ دائیں طرف، جنتان عن شمال دو بائیں طرف، چار باغ میں ایک گھر، قوم سبا اس میں رہتا تھا ایک بندہ اور اس کی فیملی، یہ گھر کے ساتھ چار باغ اس کی ملکیت تھے۔ پھر یہ باغ ایسے نہیں تھے جو بنجر ہوں، ان میں پھل لگے ہوئے ہیں، ان میں سیب لگے ہوئے ہیں، ان میں انگور لگے ہوئے ہیں، ان میں آڑو لگے ہوئے ہیں، پھر ان کے پانی کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اللہ اوپر سے بارشیں برساتا اور ان کے باغوں کے اندر آبشاریں برستی تھی اور پانی ان کو ہر وقت نصیب ہوتا تھا، ان کا سبزہ، ان کے پھل، ان کی خوشبوئیں، ان کی ہریالیاں بہت خوبصورت تھی، اور قرآن ان کو کہتا تھا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُم، یہ تمہارے رب کا رزق ہے، تمہارے رب کا رزق ہے، یہ امریکی ڈالر کا رزق نہیں ہے، یہ کوئی یہودیوں کی پالیسی نہیں ہے، یہ کوئی عیسائیوں کی پالیسی نہیں ہے، آج ہم ڈوبے ڈالر کے نیچے نہیں ہیں، آج ہم ڈوبے ہوئے سود کے نیچے، 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے، اب ہم 20% سود اس کا ادا کر رہے ہیں، پہلے 50% تھا، حکومت بدل گئی اب 20 کے قریب ہو گیا، اور کوئی تیسری آئے گی 25 کے قریب چلا جائے گا۔ چہرے بدلنے سے سود کی لعنتیں ختم نہیں ہوتی، چہرے بدلنے سے سود کی لعنتیں ختم نہیں ہوتی، سیاست بدلنے سے سود کی لعنت ختم نہیں ہوتی، یہ قرآن میں اللہ کی جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اگر سود پہ آؤ گے اللہ کی بھی جنگ تمہارے ساتھ ہے۔ امریکی جنگ کو ہم نے کیا بگانا ہے، اپنے رب سے جنگ کر رہے ہو، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، سود کی لعنت میں آج ہم ڈوبے ہیں، سود ہماری دائیں طرف، سود ہماری بائیں طرف، سود اس طرف، سود اس طرف، ملک کا نام پاکستان، ملک کا نام پاکستان، ملک میں مائیں قربان، ملک میں بیٹیاں قربان، ملک میں بہنیں قربان، ملک میں چھان برا کھا کر ابتدائی دن گزارے ہیں اس مخلوق نے، ملک میں خدا کی قسم گندا پانی پی کر ہماری اس مخلوق نے ابتدائی دن گزارے ہیں، ملک کے اندر بڑی بڑی تنگیاں دیکھ کر ہماری اس مخلوق نے ابتدائی دن گزارے ہیں، اور یہ مخلوق پاکستان بنا کر ایک باشندہ قوم بنی، ایک آباد قوم بنی، ایک شاد باد قوم بنی، مگر فرق کیا تھا کہ ہندوستان میں مندر ہیں یہاں نہ ہو، وہاں پہ سکھ ہیں یہاں نہ ہو، وہاں پہ ہندو ہیں یہاں نہ ہو، وہاں پہ شرک ہے یہاں نہ ہو، وہاں پہ بدعت ہے یہاں نہ ہو، وہاں نمازوں کی پابندی ہے یہاں نہ ہو، وہاں سجدوں کی پابندی ہے یہاں نہ ہو، وہاں ان چیزوں کی پابندی ہے یہاں نہ ہو۔ آج ہم مار کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ڈالر کے نام پر اخبار بھر گئے، ڈالر کے نام پر ہمارے ٹی وی اسٹیشن بھر گئے، ڈالر کے نام پر میڈیا والے تبصرہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس حکمران نے ڈالر یہاں تک پہنچایا ہے، اس نے یہاں تک پہنچایا ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں، اس حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون بادشاہ ہے، آج بتاؤ کتنی سیاسی جماعتیں، آج بتاؤ کتنے ووٹرز ہیں، آج بتاؤ کتنے الیکشن ہیں، آج بتاؤ کون ہارے گا، آج بتاؤ کون جیتے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس وقت کوئی بات نہیں کر سکے گا، سارے خاموش، نعرے لگانے والے، سیاسی پارٹیاں بنانے والے، سیاست کے ارد گرد گھوم کر پاکستان کو عزت دینا چاہ رہے ہو، سیاست دانوں کو ووٹ دے کر پاکستان کو عزت دینا چاہ رہے ہو، سیاست دانوں میں ایک کو فرشتہ کہہ رہے ہو، دوسرے
دوسرے کو چور کہہ رہے ہو، ایک کو امام کہتے ہو، دوسرے کا مقتدی کہتے ہو۔ سیاست دانوں کے حالات سے ملک کے تعلق نہیں ہوتا، ملک کا تعلق اپنے اللہ سے ہے، اپنے اللہ سے ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ ہے جو کہ بادشاہ ہے۔ اليوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا، آج بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کرپشن پکڑ نہیں سکتے، یہ کرپشن پکڑ نہیں سکتے، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آج فائل آئے گی، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، آؤ اپنی فائل پڑھو۔ ہم نہیں پڑھیں گے تم پڑھو، ہم نہیں کہیں گے تم کہو، ہم نہیں بات کریں گے تم بات کرو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اللہ کافی ہے، آج تمہارا حساب ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا يقبل منها شفاعہ، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ لا يؤخذ منها عدل، کوئی کسی کے بدلے میں اپنے آپ کو فدا نہیں کرے گا۔ لا هم ينصرون، آج کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ یہ ڈالر نے آج ہمارے ملک کو اور ہماری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ حالات ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہر بندہ اس جگہ پریشان ہے۔ پٹرول کے اوپر آپ کی نظریں ہیں، مہنگائی کے اوپر آپ کی نظریں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت مہنگائی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا مہنگی چیزیں چھوڑ دو، سستی کھا لو، مہنگی چھوڑ دو، سستی کھا لو۔ اور میرے بھائی اگر گاڑی کا پٹرول نہیں ہے تو گھوڑے کی سواری کر لو، گھوڑے کی سواری نہیں کرنی تو گدھے کی سواری کر لو، گدھے کی سواری نہیں کرنی سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، سائیکل پہ نہیں چلنا، واک کر لو، واک نہیں کرنی دوڑ لگا دو، کسی طرح تو چلو، زندگی تمہاری گزرے گی، زندگی تمہاری گزرے گی۔ ایک گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہے، اور اس کی 4 گاڑیاں ہمارے سگنل پہ آ کے کھڑی ہیں اور پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں۔ یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ ہم غریب کو غریب تر بنا رہے ہیں اور امیر کو امیر تر بنا رہے ہیں۔ اور امیر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے غریب جھک جائے، اور جس کے سامنے غریب نہ جھکے آج اس کو امیر نہیں سمجھا جاتا۔ آج ٹریفک کے اوپر فلائی اوور بن رہے ہیں، بائی پاس بن رہے ہیں، یو ٹرن بن رہے ہیں، مگر مجھے بتاؤ ٹریفک کے حالات اس سے بدتر ہو رہے ہیں۔ آج دنیا رو رہی ہے، ہم مہنگائی کا شکار ہیں، ہم مہنگائی کا شکار ہیں۔ کیا چھوٹا گوشت بکنا بند ہو گیا ہے؟ کیا بڑا گوشت بکنا بند ہو گیا ہے؟ کیا ریشم فروخت نہیں ہو رہا؟ کیا سونا فروخت نہیں ہو رہا؟ کیا ہیروں کے کام نہیں ہو رہے؟ کیا فیروزہ کے کام نہیں ہو رہے؟ کیا مرجان پتھر کے کام اس وقت نہیں ہو رہے؟ کیا فرنیچر نہیں بن رہے؟ کیا ہم جہیز نہیں دے رہے؟ کیا ہم گاڑیاں نہیں خرید رہے؟ کیا ہماری گاڑیاں کم نہیں پڑ رہی؟ کیا گاڑیاں لینے کے لیے 6 مہینے پہلے ہمیں آرڈر دینے نہیں پڑ رہے؟ کیا ہماری جوتیاں اس وقت مہنگی قیمتوں میں نہیں آ رہی؟ کیا ہمارے پاس راڈو اور پراڈو گاڑیاں نہیں ہیں اور راڈو گھڑیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس وقت 3-3 ہزار والا پارکر کا قلم موجود نہیں ہے؟ کیا ہم اس وقت اپنے کپڑوں کو روزانہ چینج نہیں کرتے؟ کیا اس وقت ہم اپنی داڑھیوں کے کٹوانے پر پیسہ نہیں لگا رہے؟ کیا ہم اپنے بالوں کے کٹوانے پر پیسہ نہیں لگا رہے؟ کیا ہماری عورتیں ڈرائی کلین نہیں کروا رہی اپنے بالوں کو اور بیوٹی پارلرز کے اوپر جا کر اپنے پیسوں کو خرچ نہیں کر رہی؟ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو نظر آئے جناب یہ آج فروخت نہیں ہوئی، آج بکی نہیں، آج اس کی سیل نہیں؟ حسن بصری نے فرمایا جو چیز مہنگی ہو جائے اس کو چھوڑ دو، جو سستی ہو جائے اس کو استعمال کرو، یہ مہنگائی کا علاج ہے۔ جو تمہاری طاقت سے باہر ہے اس کو چھوڑ دو، جو طاقت کے اندر ہے اس کو استعمال کرو، یہ مہنگائی کا علاج ہے۔ ڈالر پہ کیوں روتے ہو؟ ڈالر پہ کیوں روتے ہو؟ امریکہ کچھ ہمارے رزق کا مالک ہے کیا؟ وہ ملک ہمیں معاشی حالات میں زندگیاں دے رہا ہے؟ وہ تو ہمیں سود کی چادروں میں لپیٹ کر مار رہے ہیں، سود کی چادروں میں لپیٹ کر پگھلا رہے ہیں۔ ہماری دنیا بھی ذلت کا شکار ہے، ہماری آخرت بھی ذلت کا شکار ہے۔ ہم خدا کی قسم اپنی نمازوں پر، امامت پر، خطابت پر، تدریس پر، شیخ الحدیث ہونے پر، مفتی ہونے پر،
متقی ہونے پر، مبلغ ہونے پر، عالم اسلام کی عظیم شخصیات ہونے پر، اولیاء اللہ ہونے پر، کتب ہونے پر، ابدال ہونے پر، غوث ہونے پر اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے ہر قدم پہ سود ہے، ہمارے ہر مرید کے گھر سود کی چادریں، ہمارے ہر شاگرد کے قریب رزق شک والا ہو گیا ہے، ہماری ہر شادیوں پر رزق شک والے ہو گئے، ہمارے ہر موڑ پر سود کے بینڈ بجائے جا رہے ہیں، ہمارے ہر گلی پر سود کے لیے عورتیں پبلک سٹی کر رہی ہیں، ہمارے ہر مقام پر سود سود سود، بینکوں پہ بینک، بینکوں پہ بینک، کمپنیوں پہ کمپنیاں، خاندانوں پہ خاندان۔ میرے نبی نے فرمایا سود نہیں بھی کھاؤ گے ہوا چکھو گے، ہوا چکھو گے، سود نہیں کھاؤ گے اس کی ہوا چکھو گے، سود نہیں کھاؤ گے سودی سے تمہیں ہاتھ تو ملانا پڑے گا، سود نہیں کھاؤ گے سودی کے ساتھ تمہیں پانی پینا پڑے گا، سود نہیں کھاؤ گے سودی کے ساتھ تمہیں دفتر میں بیٹھنا پڑے گا، سود نہیں کھاؤ گے سودی فرم میں تمہیں کام کرنا پڑے گا، سود نہیں کھاؤ گے سود والوں سے تمہیں دوستیاں تو کرنی پڑیں گی۔ جب وہ نحوست والے طبقے ہیں جس کو لکھنے والا جہنمی، بتانے والا جہنمی، پبلک سٹی کرنے والا جہنمی، سود کا روپیہ لینے والا جہنمی، سود پر مطمئن ہونے والا جہنمی، یہ ڈالر کی اڑان نے آج سود کی چادروں پر جو لعنتیں برستی ہیں، آج اللہ کے عذاب کے نیچے ہم آ رہے ہیں، آج اللہ کے عذاب کے نیچے آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی، کسی کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جادو کا ٹوٹکا نہیں ہے۔ کوئی عوام اس انتظار میں مت رہے کہ یہ حکومت ہماری مہنگائی کنٹرول کرے گی، یا جو گئی ہے اس نے کنٹرول کی، یا اس سے پہلے جو جا چکی ہیں انہوں نے کنٹرول کی۔ اللہ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مہنگائی کنٹرول کرنی ہے، آؤ حکمرانوں تک، وزراء تک، وزیر اعظم تک، موجودہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچا دو، استغفروا ربکم، روزانہ اللہ سے توبہ کرو۔ روزانہ اسمبلی شروع ہونے سے پہلے پنجاب اسمبلی ہو، وفاق اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، اس میں استغفار کا اہتمام کرو، استغفار کی دعائیں کرو، سب کو کھڑا کرو، تلاوت ہو جائے، دعائیں ہو جائے، صلاۃ التوبہ پڑھو، انہ کان غفارا، اللہ مذاق نہیں ہے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں آئیں گی، موسلا دھار بارشیں آئیں گی۔ یہ کون سی مہنگائی؟ اگر تمہیں پٹرول نہیں مل رہا تو ادھر بارشیں بھی نہیں مل رہی، اگر ادھر پٹرول 200-250 روپے کے ہونے جا رہا ہے تو بارشیں کیوں رک گئی ہیں؟ اوئلے کیوں رک گئے ہیں؟ ٹھنڈی ہوائیں کیوں رک گئی ہیں؟ آبشاریں کیوں خشک ہو رہی ہیں؟ میدان کیوں ویران ہو رہے ہیں؟ درخت کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ سبزے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت نے مہنگائی کر دی، کوئی حکمران مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی حکمران مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، البتہ ان کا ظلم، ان کا سود، سود کے معاہدے، سود کے سائن، سود کے دستخط، ہمارے ملک کے خزانے ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے ملک کی نعمتیں ہم نہیں نکال سکتے، ہمارے ملک میں تیل ہے ہم نہیں نکال سکتے، ہمارے ملک میں کوئلہ ہے، ہمارے اوپر قدرت ہماری نہیں ہے، ہمارے ملک میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، ہمیں ان پہ قدرت نہیں ہے۔ یہ وہ مادیات ہیں جن کے پیچھے آج کفر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملکوں کا اس وقت وہ چودھری بنا ہوا ہے اور امام بنا ہوا ہے اور سردار بنا ہوا ہے، اور ہم یہاں پر آپس میں اجلاس کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، مہنگائی کس طرح کنٹرول کر دی جائے، دنیا کے زور لگا لو، چوٹی کے زور لگا لو۔ جماعت اسلامی کی محنتوں کے بعد اسمبلیوں کی طرف سے سود کے اوپر جو بل پاس کر دیا گیا، اللہ اس کو وفاق کی طاقت نصیب کر دے اور ہمارے پاکستان میں ایک سود فری ملک بن جائے، اور یہ قرضوں کی لعنتیں اللہ کوئی ایسا فرشتہ بھیج دے کہ ہم قرضوں سے پاک ہو جائیں اور آئندہ ہم کافروں کے سود کے نیچے جال نہ بچھائیں۔ ہم رکوع کرتے ہیں، کھاتے ان کے سود سے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، کھاتے ہم سود ہیں، ہم نماز
پڑھتے ہیں، کھاتے ہم سود ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہوتے تھے جو نماز پڑھ کے سلام پھیرتے، اللہ آسمان سے من اتار دیتا، سلوہ اتار دیتا، رزق اتار دیتا، پانی کے گلاس رکھ دیتا، پھلوں کے انبار لگا دیتا، اناج کے انبار لگا دیتا، سب کچھ کر دیتا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سارے آؤ اپنے اللہ سے توبہ کرو۔ اور یہ توبہ کا نظام ہمارا پاکستان کی سطح پہ ہونا چاہیے، ہماری عوامی حکومت کی سطح پہ ہونا چاہیے، ہماری حکمران جماعت کی طرف سے اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ علماء کو آگے لاؤ، اللہ والوں کو آگے لاؤ، ان کو اپنا امام بناؤ، ان کے پیچھے بیٹھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، آپ استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں اتارے گا، موسلا دھار بارشیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، امداد تمہاری اللہ کرے گا، امداد تمہاری اللہ کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک جب ہمارے حکمرانوں کو دیکھتا ہے کہ ہم ان کے گٹے اور گوڈو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہماری امداد کر دو، ہمیں اپنی زراعت کا ڈر ہے، ہمیں پانی کی قحط سالی کا ڈر ہے، ہمیں خشک سالی کا ڈر ہے، ہماری عوام، ہماری گندم، ہماری زراعت آج نقصان میں ہے، ڈوبنے کے قریب جا رہی، اور فضائی سفر کر کر ہم ان کے گٹے اور گوڈوں میں بیٹھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یمددکم باموال وبنین، اللہ مال بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم جنات، اللہ تمہیں باغ دے گا، ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں نہر کا نظام دے دے گا۔ دنیا کا کفر تمہارا پانی خشک کر ڈالے، مگر خدا کی قسم اگر عمر بن خطاب جیسا خلیفہ وقت ہو جو دریائے نیل کو اشارہ کرے، دریائے فرات کو اشارہ کرے، دریائے سیحان کو اشارہ کرے، دریائے جیحان کو اشارہ کرے، تو اللہ کی قسم وہ چل پڑے، رکنے کا کہے رک جائے، آپ بڑے عمر کہیں رک جا وہ رک جائے، چل جا وہ چل جائے۔ یہ حکمران ہے، حکمران ہے، خود نہیں کھایا، خود نہیں پیا، سکا بیٹا 2 سالن بنا کے لا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میرے نبی نے کٹھے 2 سالن کبھی نہیں کھائے، آج تیرا باپ تیری دعوت قبول نہیں کرے گا اور آج تیرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ کہا بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے ابا جی، آپ کی دعوت کے لیے بڑے دنوں سے شوق تھا، بہت زیادہ محنت کی ہے، آپ کھا لیں، آپ چکھ لیں۔ فرمایا نہیں، میں 2 سالن اکٹھے روٹی کے ساتھ نہیں کھاتا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کے ناشکری ہے۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں باغ بھی دے گا، اللہ تمہیں نہریں بھی دے گا، اللہ تمہارے دریا خشک نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ادھر حکمرانوں کے وعدوں پہ ہمیں یقین ہے، ہمارے اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان حکمرانوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے رزق کی امید رکھتے ہو، اپنے اللہ سے نہیں رکھتے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کون کہتا ہے تم سمجھدار ہو؟ کون کہتا ہے تم عقل مند ہو؟ کون کہتا ہے تم پڑھے لکھے ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ، تم اللہ سے امید نہیں رکھتے، ان سے امید رکھتے ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، زندگی کی کہانی پڑھو، لم يكن شيئا مذکورا، تمہارا تو ذکر بھی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، پھر تمہارا نام رکھ دیا، پھر تمہیں اللہ نے دین سکھا دیا، پھر اللہ نے تمہارا چرچا پوری دنیا میں بٹھا دیا۔ آج تم ایم پی اے بن گئے ہو، ایم این اے بن گئے ہو، مفتی بن گئے ہو، عالم بن گئے ہو، وزیر بن گئے ہو، پروفیسر بن گئے ہو، پرنسپل بن گئے ہو، محتمم بن گئے ہو، سیاستدان بن گئے ہو، سیکٹری بن گئے ہو، جج بن گئے ہو، چیف جسٹس بن گئے ہو، لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایک نطفے سے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اب تم سن بھی رہے ہو، اب تم دیکھ بھی رہے ہو۔ یہ سننا اور دیکھنا بھی کس نے بنایا ہے؟ تمہارے اللہ نے۔
इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, फिर हमने तुम्हें सीधा रास्ता भी दिखाया है, कुछ शुक्र कर रहे हैं कुछ न शुक्र कर रहे हैं। खुदा की कसम ये अल्लाह का निज़ाम कायनात है, अल्लाह का निज़ाम कायनात है कि मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे, अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे। ये डॉलर दिरहम दिनार मुल्क की करेंसियां इज्जत नहीं है, ये अल्लाह के नाम की इज्जत है, अल्लाह के काम की इज्जत है। आज इज्तिमाई गुनाह कितने, इज्तिमाई गुनाह कितने। हजरत आयशा से फरमाया ला तहकिरन्ना मिन अज़्ज़ुनूबि शैया, ए आयशा किसी गुनाह को हकीर न समझना, किसी गुनाह को हकीर न समझना। फ़इन्नल जिबाल मिनल हिसा, पहाड़ छोटे छोटे कंकर होते हैं फिर वो चट्टान बन जाते हैं, गुनाह भी छोटे छोटे होते हैं फिर वो चट्टान बन जाते हैं। मसलन टोपी के बगैर जितनी अवाम है, कौन है जो आज इसको टोपी की दावत दे रहा है, टोपी के बारे में आज तक कौन गुफ्तगू करता है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल जिंदगी की सुन्नत है। आज आपकी अवाम नमाज से बिल्कुल दूर है, बाजार वाले दिल करे तो खुद आ जाते हैं। क्या कभी किसी को कहा है आओ चलते हैं मेरे भाई नमाज पढ़ो। जब बड़ी दावत करते हो ना, बड़ी दावत, वीआईपी मेहमानों को बुलाते हो, खास तौर पर जो तुम्हारे करीबी होते हैं उनको बुलाते हो, लंगोटिए यार होते हैं उनको बुलाते हो, फकीर को, हकीर को, गरीब को, मिस्कीन को कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं बुलाता। शादियां नाकाम, वलीमे नाकाम, दावतें नाकाम। नबी ने फरमाया अगर शादी में नूर लाना है तो गरीब बंदा तुम्हारी टेबल पे होना चाहिए, वलीमे में नूर पैदा करना है तो मिस्कीन बंदा तुम्हारी टेबल पे होना चाहिए। अगर पूरी शादी पे अल्लाह की रहमतें बरसानी है, वो जो वाइट कलर के सोफे होते हैं ना, जिन पर तुम्हारे अमीरों के अलावा, करीबियों के अलावा कोई नहीं बैठ सकता, वहां मोहल्ले के गरीब को जरा नया सूट पहना के बिठा दो, और अगर उसको दूल्हे के साथ बिठा दो और उसको कहो यार सीधे हो जाना, तुम्हारी भी हमने एक पिक्चर लेनी है, तस्वीर लेनी है, उसका अंदर शहद की तरह मीठा हो जाता है। और वो कहता है मैं कहाँ तुम कहाँ, मैं कहाँ तुम कहाँ, मैं गरीब आदमी मगर तुमने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी है और आज तुमने मुझे यहाँ बिठाया है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें भी इज्जतें अता फरमाएगा। जिस तरह तुम्हारी दावतों पे खास बंदे आते हैं ना, इस तरह हमारे कारी साहब जब अजान देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जूं तक नहीं रेंगती, जूं तक नहीं रेंगती, वैसे के वैसे रहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो अजान है जिसके बगैर जन्नत नहीं खुलेगी, ये वो अजान है जिसके बगैर नबी आगे नहीं जाएंगे, ये वो अजान है जिसके बगैर कामयाबी नहीं होगी, ये वो अजान है जो बिलाल पढ़ेंगे और अंबिया इसका जवाब देंगे, ये वो अजान है जो मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी की सुन्नतें। आज अजान पर डेक चलते हैं, कौन रोकता है, टोपी नहीं कौन रोकता है, बेटी पर्दे में नहीं जा रही कौन रोकता है, बाजारों में गाने चल रहे हैं कौन रोकता है, आवाज आती यार अजान हो रही गाना बंद कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गई, फिर गाना चल गया, अब कोई नहीं रोकेगा, अब कोई नहीं रोकेगा। मैं तो ये कहा करता हूं कि जिस तरह तुम अपने खास बंदे अपनी दावत पे बुलाते हो, मेरा अल्लाह भी अजान से सारी दुनिया को दावत देता है, मगर आते वही बंदे हैं जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। ये ना सोचा करो हम दुकान में बिजी थे हम नहीं जा सके, ये सोचा करो आज जोर में अल्लाह हमसे नाराज था इसलिए नहीं जा सके, असर में अल्लाह नाराज हो गया नहीं जा सके, मगरिब में अल्लाह नाराज हो गया नहीं जा सके, इशा में अल्लाह नाराज हो गया नहीं जा सके। जुमा बाज बदबख्त लोग जानबूझ के जुमा छोड़ते हैं, जानबूझ के जुमा छोड़ते हैं। मेरे नबी के इश्क का नाम जब आता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह उनकी जुबानों में भी आता है। जुमा पढ़ते हो? नहीं। कल पढ़े? नहीं। आइंदा पढ़े? नहीं। कितने जुमे छोड़ गए? जिंदगी भर आज तक जुमा नहीं पढ़ा।
زندگی بھر آج تک جمعہ نہیں پڑھا اور عشق رسول کے دعویٰ کرنے والا میرے نبی کی حدیث کو سن لے. آپ نے فرمایا جس نے ایک جمعہ چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اس کی موت آئے یہودی ہونے کی صورت میں یا اس کی موت آئے عیسائی ہونے کی صورت میں، موت آئے یہودی ہونے کی صورت میں، موت آئے عیسائی ہونے کی صورت میں، اور اسلام پر اس کی موت نہیں آئے گی، اسلام پر اس کی موت نہیں آئے گی. یہ اجتماعی گناہ ہے، یہ اجتماعی گناہ ہے. ان اجتماعی گناہوں پہ محنت کرو. اگر کوئی تبلیغ کرنے آتا ہے کیا کہتے ہو؟ لوٹے اٹھا کے بستر اٹھا کے جا رہے ہو، مسجدوں میں آ رہے ہو، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، تم یہاں آ گئے ہو، دین پڑھانے آئے ہو، گھر بار چھوڑ کر آئے ہو. تمہارا بھائی اگر امریکہ چلا گیا، کاغذوں میں پھنس گیا، 15 سال نہیں آ سکا، 10 سال نہیں آ سکا، ساری دنیا تعریف کرتی ہے. کوئی جاب کر رہے ہیں، 2 سال کے اگریمنٹ پہ جا رہے ہیں، بیوی مسکرا کے تمہیں اجازت دے رہی ہے. کسی اور مقام پہ جا رہے ہیں، دین کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، لوگ اعتراض کریں گے. دنیا کے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، لوگ تنقید کریں گے. دین کے کام کے لیے بڑھیں گے، بیوی کے اعتراض سنائیں گے. دنیا کے کام کے لیے جائیں گے، کوئی اعتراض نہیں سنائیں گے. دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج کافر اللہ کو نہیں مان رہا، مشرک اللہ کو نہیں مان رہا، وہ تو روز عدل سے نہیں مانتے، قیامت تک نہیں مانیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. مگر مسلمان اپنی حالت پہ غور کرے. میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی میرا مذاق ہو رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں نماز نہیں پڑھ رہا. اتنی اہم چیز چھوڑ دی. بچے کے بخار پہ توجہ، بچے کے امتحان پہ توجہ، بچے کی اکیڈمی پہ توجہ، بچے کی ٹیوشن پہ توجہ، اے لیول پہ توجہ، او لیول پہ توجہ. ماسٹر کر رہا ہے، سی اے کر رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، اس پر توجہ. رشتے پر توجہ، بچوں پہ توجہ، اولاد پہ توجہ، نواسوں پہ توجہ، بیٹی پہ توجہ، اس کی دنیا کی تعلیم پہ توجہ، اس کے رشتے پہ توجہ، اس کی ہر چیز پہ توجہ، باپ پر توجہ، اس کے مال پر توجہ، اس کی دولت پر توجہ، اس کی دکان پر توجہ، اس کے کاروبار پر توجہ. سالے، بہنوئی، بھانجے، کزن، رشتے، تمام چیزیں، ان کے مستقبل، ان کی نوکری، ان کی جاب، ان کی ملازمت، اس پر توجہ. بچوں کی نماز پر توجہ نہیں، قرآن پر توجہ نہیں، بیٹیوں کے پردے پہ توجہ نہیں، حیا پہ توجہ نہیں، ماں باپ کے ادب پہ توجہ نہیں، ماں باپ کے اکرام پہ توجہ نہیں، ماں باپ کے اخلاق پہ توجہ نہیں. یونیورسٹیاں ویران گھر ہیں، کالج ویران گھر ہیں جو تمہیں صرف دنیا کی سڑک بتاتے ہیں. اللہ کے دین کے ادارے یہ جنت کے باغ ہیں. اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا منہا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو مسجد کے صرف واش روم استعمال نہ کرو. فارتعوا منہا، ان میں آؤ، چر جاؤ، چکھ جاؤ، دیکھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ. یہ امن ہے، دار الامن ہے، یہ دار الامن ہے، یہ دار السکون ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے امداد چاہیے تو امریکہ کے پاس نہ جانا، یہودیوں کے پاس نہ جانا، عیسائیوں کے پاس نہ جانا. یمددکم باموال، اللہ تمہاری امداد کرے گا، اللہ تمہیں باغ دے گا، اللہ تمہیں نہریں دے گا. اور قوم سبا جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ 4 باغ ایک مرد کی ملکیت تھے، سینٹر میں مکان تھا، چاروں طرف خوبصورتی، آبشاریں، ساری دنیا کے حسین منظر. اس وقت آپ اگر دیکھنا چاہیں جہاں بھی اللہ آپ کو دکھائے، مگر قوم سبا ان سے بہت آگے کی چیز تھی. جنتان عن یمین، 2 باغ ادھر، 2 باغ ادھر، بڑی بڑی کوٹھیاں، آبشاریں، ہوائیں، فضائیں، مزے، لطف، اولادیں، پیسہ، دولت. کوئی غریب نہیں تھا. آج دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں ایک بھی غریب نہیں ہے، جہاں ایک بھی غریب نہیں ہے.
مگر وہ کافروں کے ملک ہیں، کافروں کے ملک ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، ہمارے لیے آخرت جنت ہے۔ ہم یہاں جنت تلاش کر رہے ہیں، ہماری بے وقوفی ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا من رزق ربکم، اللہ نے کہا یہ رزق تمہارے اللہ نے دیا ہے، کافروں نے، یہودیوں نے نہیں دیا۔ واشکروا لہ، شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ بلدۃ طیبہ، تمہارا شہر پاک ہے، جس شہر کو اللہ پاک کہے نا وہ شہر کبھی گندا نہیں ہوتا۔ ورب غفور، تم کرو پھر بھی اگر گناہ ہو جائے اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، اللہ تمہیں پاک بھی کر دے گا، یہ گارنٹی ہے اللہ کی۔ وہ بڑے مزے سے رہ رہے تھے، سکون سے رہ رہے تھے۔ ایک وقت ان میں چودراہٹ آ گئی، انہوں نے سجدے چھوڑے، پھر انہوں نے رکوع چھوڑے، پھر انہوں نے داڑیاں کاٹی، پھر انہوں نے نمازیں چھوڑی۔ ایک وقت آیا اللہ اللہ کہتے تھے، پھر ایک وقت آیا انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا ڈالا، چودھری بنا ڈالا، بنی بنائی سوسائٹی، بنا بنایا گھر، ہر بندے کو فیسنگ پارک کی سہولت، آبشاروں کی سہولت، پھلوں کی سہولت، زرخیزی کی سہولت۔ ان کے ذہنوں میں کبھی ناکامی نہیں تھی، ان کے ذہنوں میں کبھی بربادی نہیں تھی، وہ ہیرو بن چکے تھے، ان کو زیرو بننے کا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ کامیاب نظر آتے تھے، ان کو ناکام ہونے کا ڈر نہیں تھا، مگر کامیاب بنانے والا کون تھا؟ میرا اللہ تھا۔ اور قرآن ان کو کہتا تھا واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ورب غفور، تمہارا اللہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ فاعرضوا، ایک وقت آیا قوم سبا کے چودھری نے کہا آج سے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم اللہ کی پوجا عبادت نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، رکوع نہیں کریں گے، ہم چودھری ہیں، ہمارا اناج کافی ہے، ہماری گندم کافی ہے، ہمارے پھل کافی ہیں، کبھی ہمارے اوپر تباہی نہیں آئے گی، کبھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ فاعرضوا، اللہ سے دور ہو گئے۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ نے سیلاب اتارا۔ وبدلناہم بجنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، اور ان کے باغوں میں پھلوں کی جگہ کانٹے آ گئے، بیری کے درخت اگ گئے، اور ان کے سبزے تباہ ہو گئے، اور اللہ نے ان سب کو تبدیل کر دیا۔ اور وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ان کے باغ کھنڈر بن گئے، ان کے باغ ویران بن گئے، ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، ان کے اندر جہاں پر روزانہ بکرے اور اونٹ کھائے جاتے تھے اب نوبت دالوں پہ آ گئی، چٹنیوں پہ آ گئی۔ سجدہ جانے کی وجہ سے، ایمان جانے کی وجہ سے، دین جانے کی وجہ سے آج ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہم اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہیں، ہم بالکل آخری منڈیر پہ ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اس وقت پریشان ہو رہا ہے، اور اس کی پریشانی، اس کی نظریں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی امید صرف سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین اور باہر سے ہمیں امداد ملے، ہم کسی نہ کسی قابل ہو جائیں۔ اور خدا کے بندو، ہوش کے ناخن پکڑو، ہوش کے ناخن پکڑو، اللہ تمہیں اوپر سے پکار رہا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اپنے اللہ سے امید کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ مانگو گے تو اللہ راضی ہوگا، نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ سوال کرو گے تو راضی ہوگا، نہیں کرو گے تو ناراض ہوگا۔ مغفرت مانگو گے تو راضی ہوگا، نہیں کرو گے تو ناراض ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہے اور ہم سود کی لعنت کے اندر پس رہے ہیں اور ہمارے اوپر 24 گھنٹے سود کی چکی چل رہی ہے، مجھے بتاؤ یہ غربت ختم ہو سکتی؟ یہ ذلت کبھی ہمارے اوپر سے اپنی چادر کھینچے گی؟ کیا اس ڈوبنے کو، اس کشتی کو کوئی سہارا دے سکتا ہے؟ اور سوئی ہماری وہیں پہ اڑی ہوئی ہے کہ پاکستان، اس میں انسان کردار ادا کریں گے، یہ مخلوقات کردار ادا کریں گے، یہ مخلوقات کچھ نہیں کر سکتی، یہ انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو بھی سیدھا رکھیں، اپنی امت کو سیدھا رکھیں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، بازار میں نماز کی محنت کریں، ایمان کی محنت کریں، داڑھی کی محنت کریں، ٹوپی کی محنت کریں، اجتماعی توبہ کریں، ہمارے حکمران اجتماعی توبہ کریں، ہمارے ایم پی ایم این اے اجتماعی توبہ کریں، بیٹھیں علماء کی خدمات حاصل کریں،
مسجدوں کو آباد کرے، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ کسی ایک کی توبہ قبول کریں گے، پاکستان اپنی نہج پہ آئے گا، اس کے انسان عزت والے ہوں گے، محکمے عزت والے ہوں گے، سودی قرضوں کی لعنت اللہ اتار کے باہر پھینک دے گا، پاک رزق اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا، قرآن اپنی خوشبو ہمیں دے گا، حدیث خوشبو ہمیں دے گی، پوری دنیا کا نور ہمیں خوشبو عطا فرمائے گا۔ آج ان کو گھن آتی ہے، گھن آ رہی ہے قرآن کو، حدیث کو، میری ذات سے گھن آ رہی ہے، ہمارے معاشرے سے گھن آ رہی ہے، ہمارے سود سے ان کو گھن آ رہی ہے، اور وہ بھی اپنے رب کے سامنے کہہ رہے ہیں کون سا بندہ ہے جو آج میری تلاوت کرتا ہے۔ ایک وقت تھا حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ایک وقت تھا جہاں ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے، ایک وقت تھا جب ہماری اماں عائشہ قرآن پڑھتی تھی، ایک وقت تھا جب سیدہ خدیجہ قرآن پڑھتی تھی، ایک وقت تھا جب قاری عبد الباسط قرآن پڑھتے تھے، ایک وقت تھا جب مصر لبنان پوری دنیا قرآن سے معطر تھی۔ آج بینک کے اکاؤنٹ میں، بینک کی ٹیبل پہ بیٹھ کر سود کی جاب کرنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، اور کروڑوں روپے بینکوں میں فکس کروا کے سود لینے والا جب قرآن پڑھتا ہے، اور شراب پی کر جب آ کر قرآن پڑھتا ہے، اور زنا کر کے جب آ کے قرآن پڑھتا ہے، اور قتل کر کے جب آ کے قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بھی معطر نہیں ہوتا، اس کو خوشبو نہیں دیتا، اور وہ بھی کہتا ہے ہائے وہ وقت جب صحابہ نے مجھے پڑھا، وہ وقت جب انبیاء نے مجھے پڑھا، وہ وقت جب جبرائیل نے مجھے پڑھا، وہ وقت جب ابو بکر صدیق نے مجھے پڑھا، وہ وقت جب ابو موسیٰ اشعری مجھے پڑھتے تھے، وہ وقت جب ابی بن کعب مجھے پڑھتے تھے، وہ وقت جب مصعب بن عمیر مجھے پڑھتے تھے، وہ وقت جب خالد بن ولید مجھے پڑھتے تھے۔ اور آج حکمران قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے، قرآن ان کے حلق میں نہیں جا رہا، نہیں جا رہا۔ اور میرے نبی نے فرمایا بڑے بڑے قاری آئیں گے، ساؤنڈ بھی خوبصورت، لاؤڈ سپیکر بھی خوبصورت، وہ پڑھ کے چلے جائیں گے، لوگ ہائے ہائے بھی کریں گے، مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہم مانگیں گے اجتماعی مغفرت، اور مانگیں گے اجتماعی دعا، اور ہم اپنے حکمرانوں سے اور اپنے ایم پی اے ایم این اے جو بھی آتے ہیں ان کے منشور سنتے وقت آپ نے ووٹ دینا ہے، ان کو کہو اس منشور میں نماز با جماعت کا قیام ہونا چاہیے، اس منشور میں کم از کم محلے کی ابتدائی دینی تعلیم اور غرض و غایت ہمیں رکھنی چاہیے، اس منشور میں پاکستان کا منشور ہونا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے، اور ہم جس کو ووٹ مانگتے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اللہ اسلام والوں کا، ایمان والوں کا اور کلمہ والوں کا ووٹ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی کا سوال ہے، ایک بندہ دکان سے روزانہ کی بنیاد پہ زکوٰۃ کے طور پہ 1000 یا 2000 روپے جمع کر رہا ہے، کوئی ضرورت مند آدمی آتا ہے اس کو قرض کے طور پہ دے جاتا ہے، پوری ہونے کے بعد قرض واپس کر دیتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے زکوٰۃ کا ایک دن آپ طے کریں، مثال کے طور پہ 10 رمضان ہے، آپ کا جتنا کاروبار ہے اس پہ آمدنی ہے، آپ بے شک زکوٰۃ کی نیت سے روزانہ 1000 روپیہ نکالیں، 2000 نکالیں، مگر آپ نے اس کا حساب کرنا ہے 10 رمضان کو، اس میں آپ کے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، علماء کی سرپرستی میں بیٹھیں اور اپنی زکوٰۃ کا ٹوٹل کریں۔ اب اگر آپ نے 1000 دیا تو مطلب 12000 آپ کا سال کا چلا گیا، ہر مہینے اگر دیں، روزانہ دیں تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی 2 لاکھ روپیہ 10 رمضان کو۔ آپ نے اپنی کاپی چیک کرنی ہے کہ جی میں نے 1000 تو دیا ہوا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اب اس میں سے میرا اتنا لاکھ تو چلا گیا ہے، باقی جتنا بچ جائے 10 20 30 وہ آپ 10 رمضان کو ادا کر دیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ باقی قرض کوئی لے جاتا ہے، قرض واپس کر جاتا ہے، وہ قرض کا معاملہ ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہوتا، اور قرض دینا بھی بہت بڑی ثواب کی بات ہے اس بندے کو جو وعدہ خلافی نہ کرتا ہو،
قرض ادا کرنے کا پابند ہو، قرض ادا کرنے کی اس کی نیت ہو۔ تو بہرحال کوئی فقیر ہو، کوئی مسکین ہو، آپ اس کو پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے اب آپ دے چکے ہیں، کوئی بندہ آیا، اس نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے یا بیمار ہے یا حادثہ ہو گیا ہے، آپ مجھے 20,000 روپیہ دے دیں، آپ نے اس کو دے دیا۔ ایک آ گیا مہینے کے بعد، اس کو آپ نے 10 دے دیا، ایک اگلے مہینے آ گیا، اس کو آپ نے 20 دے دیا۔ یہ سال آپ کا گزر گیا، گویا 40,000 آپ دے چکے ہیں۔ اب 10 رمضان جب آئندہ آئے گا، آپ اس میں اپنا ڈیٹا سامنے لائیں، حساب کریں۔ اب آپ کی زکوٰۃ اگر لاکھ روپیہ بنی ہے، 40 آپ کی نکل گئی ہے، 60 آپ کی بچ گئی ہے، وہ 60 آپ اس کو ادا کر دیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔